آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کے تحت صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 11ویں شریف کے حوالے سے پروگرام ہے انشاءاللہ الکریم۔ اس میں جو خصوصی خطاب ہوگا میرے بڑے بھائی، میرے دوست حضرت علامہ مولانا الحافظ والقاری مفتی بلال رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ انشاءاللہ الکریم خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ میں نے بس مختصر سا انشاءاللہ اپنا اظہار پیش کرنا ہے، اظہار خیال آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا معنی و مفہوم المختصر اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ بے شک لوگوں کے دلوں کا چین، سکون، اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تمام لوگوں کے دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا عنوان جناب مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا عنوان جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا عنوان جناب مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا عنوان جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کا عنوان جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا چین، سکون، اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرتے جاؤ، تمہارے دلوں کو میں سکون اور اطمینان پہنچاتا رہوں گا۔ امام سمرقندی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ وقت کے بڑے عالم فرمایا کہ اتنے بڑے عالم کہ آپ سے بڑا کوئی امت میں عالم اب تک دکھائی نہیں دیا گیا۔ خلفائے کرام، خلفائے راشدین کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ سے بڑا کوئی عالم دکھائی نہیں دیا گیا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس وہ عالم ہیں امت کے بڑے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کو لکھ دیا۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو لکھنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت ابن عباس ہیں۔ آپ کی شان و شوکت کا اندازہ، آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی سب سے پہلے تفسیر فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا یا سیدی ذرا یہ بتائیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا معنی و مفہوم حقیقتاً ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں کے دلوں کا چین، سکون، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون پہنچاتا رہے گا۔ عرض کی سیدی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا چین، سکون، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن ذرا یہ بتا دیجئے وہ ذکر خدا کیا ہے کہ جس میں لوگوں کے دلوں کا چین اور سکون چھپا ہے؟ فرمایا وہ ذکر خدا کیا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا اطمینان چھپا ہے؟ فرمایا وہ ذکر خدا کیا ہے وہ بتائیے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کا سکون رکھا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ ذکر خدا کوئی اور نہیں، ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ تم جناب مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو سکون پہنچاتا رہے گا۔ تم جناب مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان عطا فرماتا رہے گا۔ تم جناب مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہو، اللہ اپنی قربت عطا فرماتا رہے گا۔ قرآن کا ذرہ ذرہ، قرآن کی ایک ایک آیت جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کرتی ہے۔ ایک بندہ سامنے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو کہ قرآن کی ایک ایک آیت مقدسہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کرتی ہے۔ ذرا یہ بتائیے، میں آپ سے ایک آیت مبارکہ پوچھتا ہوں،
آپ بتائیں اس کے اندر حضور کا ذکر کہاں پر ہے؟ جبکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت جناب مصطفیٰ کی شان و شوکت بیان کرتی ہے۔ میں نے بولا ٹھہر جا، صبر کر، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ دے گا، میں اس میں بھی جناب مصطفیٰ کا ذکر تجھے سنا دوں گا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب قل ہو اللہ احد کے اندر حضور کا ذکر کہاں؟ یہاں تو اللہ کا ذکر ہے۔ قل ہو اللہ احد کے اندر جناب مصطفیٰ کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ٹھہر، صبر کر، رک، ذرا دل کے کان کھول کر سن اور ایمانی طاقت رکھتے ہوئے دیکھ قرآن کھول کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قل ہو اللہ احد میں پہلے اپنا ذکر رکھا ہے یا اپنے حبیب کا ذکر رکھا ہے؟ پریشان ہو گیا، مولوی صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ اس کے اندر بھی حضور کا ذکر دکھائیں گے۔ میں نے کہا ذرا ترجمہ تو کر، قل ہو اللہ احد کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے۔ میں نے بولا یا آپ نہیں چلے گا، یہاں پر چلے گا تم، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اے محبوب تم کہو، قل، محبوب میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے حبیب یہ لوگ تو اس وقت تصدیق کر دیں گے جب تم کہہ دو گے، ذرا تم کہو نا اللہ ایک ہے، قل، اے محبوب تم کہو، محبوب تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے بولا اب تجھے سمجھ آئی، قرآن کی ایک ایک آیت جناب مصطفیٰ کی شانیں بیان کر رہی ہے، حضور کی شانیں بیان کر رہی ہے۔ ارے اگر تجھے جناب مصطفیٰ کے تذکرے سننے ہیں تو پھر تجھے حضرت بلال کو سمجھنا پڑے گا، پھر تجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے مرشد گرامی کو سمجھنا پڑے گا، اور سن، ان کو سمجھنے کے لیے ایمان کو سمجھنا پڑے گا، اور ایمان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان ہے ہی نہیں بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں کمی پیشی کرے۔ ارے سنو، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو حضور کی ساری شانوں سمیت قبول کرتے ہیں، ساری شانوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے، یہ موضوع کافی طویل ہے، آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بلا تاخیر میرے بھائی، میرے بڑے بھائی، میرے دوست جناب علامہ مولانا الحافظ والقاری مفتی بلال رضا مدنی صاحب انشاءاللہ الکریم آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شانیں ایسے بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور طاقت عطا فرمائے جیسا حق ہے، بولو آمین، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب کے لیے علامہ بلال رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں ان اشعار کے سائے میں۔ اور اس سے پہلے میں علامہ بلال قادری صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ اس خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے جو بزم فیضان حسن و جمال مصطفیٰ کے ننھے منھے پھول ہیں ان کی زیارت میں آپ کو اور سب کو کروانا چاہتا ہوں۔ تو بزم فیضان حسن و جمال مصطفیٰ کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ برائے کرم چلیں، بیان کے بعد انشاءاللہ ان سب کو جو ہے اسٹیج پر انشاءاللہ بلایا جائے گا۔ علامہ صاحب کو بزم فیضان حسن و جمال مصطفیٰ کے جتنے ممبران ہیں وہ برائے کرم اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں۔ بزم فیضان حسن و جمال مصطفیٰ کے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، ممبران ہیں، وہ برائے کرم اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں۔ علامہ صاحب کو انہی اشعار کے سائے میں دعوت نعت دیتا ہوں۔
مدینے والے کا تحفہ بہت ہے میرے لیے، مدینے والے کا تحفہ بہت ہے میرے لیے، جناب غوث کا ٹکڑا بہت ہے میرے لیے، مدینے والے کا تحفہ بہت ہے میرے لیے، جناب غوث کا ٹکڑا بہت ہے میرے لیے، امیر شہر یہ دولت تجھے مبارک ہو، امیر شہر یہ دولت تجھے مبارک ہو، نبی کی نعت کا صدقہ بہت ہے میرے لیے، نبی کی نعت کا صدقہ بہت ہے میرے لیے۔ اور حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے ہیں کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے، کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے۔ اور گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں؟ گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں؟ سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں؟ گھر میں تلاوت قرآن کیوں نہیں؟ سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں؟ ذکر حق، ذکر خدا کی تم کو عادت کیوں نہیں؟ ذکر حق، ذکر خدا کی تم کو عادت کیوں نہیں؟ اپنے کام و کاج میں پاس شریعت کیوں نہیں؟ اپنے کام و کاج میں پاس شریعت کیوں نہیں؟ اور آخر شعر کے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی